السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے معاشرے کا جو صدیوں سے خون ریز قبائلی جنگوں میں الجھا ہوا ہو۔ بالکل، جہاں بات بات پر تلواریں نکل آتی تھیں۔ ہاں، اور جہاں نسل، رنگ اور زبان کی بنیاد پر انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہو۔ معاشی نظام بھی چند طاقتور لوگوں کے قبضے میں تھا، اور بیچارہ غریب نسل در نسل قرض کی دلدل میں دھستا جا رہا تھا۔ صحیح۔ اور پھر اچانک ایک ہی دن میں، یعنی ایک ہی تقریر کے ذریعے اس پورے بوسیدہ اور ظالمانہ نظام کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ واہ! اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس بلائی گئی اور نہ ہی مہینوں بحث مباحثہ ہوا۔ بالکل، نہ ہی کسی عالمی معاہدے پر مختلف ممالک سے دستخط کروائے گئے۔ بس ایک آواز، اور انسانی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ صحیح بات ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس ماخذ اور تحریر پر بات کرنے والے ہیں وہ پلیٹ فارم اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کی جانب سے پیش کی گئی ہے، اور اسے ایک نہایت بامانی قلمی نام عاجز مسلمان کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔ اچھا، اس ماخذ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس پلیٹ فارم کے بنیادی مقاصد کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس چینل کا ہدف محض روایتی معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہری اور سنجیدہ کوشش ہے جس میں قرآن، حدیث اور جدید سائنسی تحقیقات کو ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے مذہب اور جدید سائنس کا سنگم؟ بالکل، خاص طور پر اس بات پر توجہ دی جاتی ہے کہ انسانی نفس کیسے کام کرتا ہے، ہمارے دماغ کی پیچیدگیاں کیا ہیں، اور آج کے جدید دور میں انسان جن اخلاقی مسائل میں گھرا ہوا ہے ان کا حل کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ ہاں نا، یہ دراصل ہمارے داخلی نفسیاتی دنیا اور خارجی مادی دنیا کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے۔ زبردست۔ اور ایسی عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے گہرے مطالعے کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا باب ہے جس نے واقعی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ باب ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ بالکل، یہ محض ایک روایتی مذہبی خطبہ نہیں تھا، بلکہ اگر اس کا غیر جانبدارانہ اور گہرا تجزیہ کیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے پہلا، سب سے جامع اور سب سے مؤثر عالمی انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ بلا شبہ، اور یقیناً یہ انسانیت کے لیے ایک ایسا آخری پیغام تھا جس کے اثرات آج بھی پوری دنیا میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، اس جائزے کو ایک منطقی انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے تاریخی اور جغرافیائی منظرنامے کو سمجھیں۔ ہاں، کیونکہ پس منظر کے بغیر تو بات سمجھ نہیں آتی۔ بالکل، دیکھیں، کسی بھی واقعے کی شدت کا اندازہ اس کے ماحول سے ہوتا ہے۔ یہ 10 ہجری کا وقت ہے، مقام ہے میدان عرفات، اور عرب کی وہ جھلسا دینے والی گرمی۔ جی ہاں، اور وہاں 1 یا 2,000 نہیں بلکہ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام کا ایک بے کرام مجمع موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ تاریخی لمحہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی کا آخری، قطعی اور سب سے اہم پیغام دے رہے ہیں۔ میں یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گا۔ اس منظر کی وسعت کو ذہن میں لانا آج کے دور کے انسان کے لیے واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، ہم آج کے دور کے حساب سے سوچتے ہیں نا۔ ہاں، ہم جدید دور میں رہتے ہیں۔ آج اگر کسی لیڈر نے 50,000 یا 1,00,000 لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو اسے کیا کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے؟ جدید ترین ساؤنڈ سسٹمز، بڑی بڑی اسکرینیں۔ ہاں، ایکو کینسلنگ مائکرو فونز، سیٹلائٹ کوریج۔ ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب اس قسم کی کسی ٹیکنالوجی کا تصور بھی محال تھا، اتنے بڑے مجمع تک اپنی آواز پہنچانا کتنا بڑا کمال تھا۔ واقعی یہ ایک معجزہ ہی ہے۔ اور پھر بات صرف اس ایک میدان تک تو محدود نہیں رہی نا، وہ پیغام اس مجمع کے دلوں میں ایسا اترا کہ وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، سینہ بسینہ منتقل ہوا، اور آج صدیوں بعد بھی محفوظ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس پیغام کے اس قدر گہرائی تک اترنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی؟ کیا تھی؟ وہ نفسیاتی اور ابلاغی حکمت عملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی۔ اگر ہم خطبے کے آغاز پر غور کریں تو سیدھے الفاظ میں کوئی نیا قانون نہیں سنایا گیا۔ اچھا، تو پھر کیسے آغاز کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔
آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ کون سا شہر؟ اور مجمع کا کیا جواب تھا؟ صحابہ کرام نے جو پہلے ہی بہت دھیان سے سن رہے تھے بصد احترام جواب دیا کہ یہ یوم عرفہ ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ مکہ ہے، اور یہ سب حرمت والے یعنی مقدس ہیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ وہ تمام لوگ کئی ہفتوں کا مشکل ترین سفر طے کر کے وہاں پہنچے تھے، انہیں تو بخوبی علم تھا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کون سا دن ہے۔ بالکل علم تھا۔ تو پھر ان سے یہ بظاہر معلوم اور واضح حقائق کیوں پوچھے جا رہے تھے؟ مطلب کیا یہ محض گفتگو شروع کرنے کا ایک روایتی انداز تھا؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور در حقیقت یہیں سے وہ نفسیاتی گہرائی شروع ہوتی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم ماس سائیکالوجی یعنی ہجوم کی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ کسی کو براہ راست کوئی نیا اور چونکا دینے والا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً نہیں مانتے ہیں نا؟ بالکل، انسانی ذہن قدرتی طور پر مدافعت یا مزاحمت محسوس کر سکتا ہے، لیکن جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو سننے والا اس کے جواب میں ذہنی طور پر شامل ہو جاتا ہے۔ واہ، کیا کمال کی حکمت عملی ہے! ہاں، مجمع سے وہ حقائق اگلوا کر جن پر ان کا غیر متزلزل ایمان تھا، دراصل ایک ذہنی بنیاد تیار کی جا رہی تھی۔ وہ سب مانتے تھے کہ مکہ مقدس ہے، حج کا مہینہ مقدس ہے۔ صحیح۔ اب اس قائم شدہ اور ناگزیر تقدس کو بنیاد بنا کر ایک ایسا نیا اصول پیش کیا جانے والا تھا جسے ہضم کرنا اس وقت کے معاشرے کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اس پورے مجمع نے یک زبان ہو کر اس دن، مہینے اور شہر کے مقدس ہونے کا اقرار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقدس کو سیدھا انسانی زندگی کے تقدس کے ساتھ جوڑ دیا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت سب اسی طرح حرام اور مقدس ہیں جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر آج کے دن مقدس ہے۔ یہ کس قدر طاقتور تشبیہ ہے۔ بالکل، اور یہ محض ایک تشبیہ نہیں تھی، یہ اس وقت کے عرب معاشرے کے سینے پر ایک قاری ضرب تھی، کیونکہ اس وقت تو خون کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ ہاں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، جہاں معمولی تلخ کلامی یا اونٹ کے پانی پینے جیسے معمولی تنازعات پر جنگیں شروع ہو جاتی تھیں اور نسل در نسل چلتی تھیں، اور غریب کا مال طاقتور کے لیے حلال سمجھا جاتا تھا، عزت محفوظ نہیں تھی۔ بالکل، اس پس منظر میں انسان کی جان، مال اور عزت کو کعبے کی حرمت کے برابر قرار دینا دراصل انسانیت کا وہ پہلا مکمل چارٹر تھا جو انسان کو اس کا اصل مقام لوٹا رہا تھا۔ اگر ہم اس بات کا موازنہ آج کے دور سے کریں تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ جی، ذرا آج کے چارٹرز کو دیکھیں۔ وہی نا، جب ہم آج انسانی حقوق کے عالمی چارٹرز کو دیکھتے ہیں جن پر اقوام متحدہ یا دوسرے عالمی ادارے کام کرتے ہیں، تو ان کی تیاری میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ سینکڑوں ماہرین بیٹھتے ہیں، لامحدود مسودے بنتے ہیں۔ ہاں، کمپرومائز کیے جاتے ہیں۔ ہر طاقتور ملک اپنے مفادات کے مطابق شکوں میں تبدیلی کرواتا ہے، اور پھر بھی ان میں ایسے چور دروازے چھوڑ دیے جاتے ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر غریب قوموں کا استحصال جاری رہتا ہے۔ یہ تو آج کی کھلی حقیقت ہے۔ لیکن ذرا اس ایک دن کے خطبے کو دیکھیے۔ کوئی طویل بحث نہیں، کوئی مفادات کا ٹکراؤ نہیں، ایک ہیبت ناک سادگی کے ساتھ بنیادی حقوق کی ایسی ضمانت دے دی گئی جس میں کسی تبدیلی کی گنجائش ہی نہ رہی۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک انسان کے بنائے ہوئے قانون اور ایک الہامی قانون میں۔ بالکل۔ جدید چارٹرز اکثر کاغذی اور نظریاتی ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف قانون نافذ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی تھی وہ صرف قانون نہیں تھا، وہ معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کی تعمیر تھی۔ کیونکہ جان، مال اور عزت کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معاشرے میں برابری نہ ہو۔ 100% درست۔ اور اسی لیے بنیادی انسانی تقدس کے فوراً بعد خطبے کا رخ معاشرتی تفریق کے خاتمے کی طرف مڑتا ہے۔ مساوات کی طرف؟ جی، اور مساوات کا وہ تاریخی اعلان کیا گیا جس نے اس وقت کے تمام سماجی ڈھانچوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، وہ مشہور زمانہ اعلان کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ بالکل، سب انسان برابر ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، معاشروں میں طبقات تو ہمیشہ سے رہے ہیں، قبائل کا اپنا ایک فخر ہوتا تھا، لوگ اپنی نسل پر غرور کرتے تھے۔
اور اس وقت کے عربوں میں تو یہ نسلی تفاخر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تو پھر کیا یہ کہنا کہ سب برابر ہیں ایک ایسا تصور نہیں تھا جسے وہ معاشرہ اتنی آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں آج کے جدید دور کے انتہائی قوم پرستی یا ہائپر نیشنلزم سے اس کا موازنہ کرنا ہوگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے آج کوئی سپر پاور ملک اپنے شہریوں کو دنیا کے باقی تمام انسانوں سے بڑھتر سمجھتا ہے نا، بالکل اسی طرح اس وقت عرب خود کو عرب یعنی فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کی شناخت کا بنیادی حصہ تھا۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس جھوٹی شناخت اور برتری کے بت کو ایک ہی جھٹکے میں پاش پاش کر دیا۔ اور برتری کا جو نیا معیار مقرر کیا گیا وہ کوئی مادی چیز نہیں تھی۔ جی ہاں، وہ صرف اور صرف تقویٰ تھا۔ تقویٰ، یعنی آپ کا کردار، آپ کا خدا خوفی کا احساس، آپ کی اندرونی اچھائی اور دیانتداری، یہ کتنا کمال کا تصور ہے۔ واقعی بہت گہرا تصور ہے۔ کیونکہ دیکھیں، رنگ، نسل یا جائے پیدائش انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن کردار ایک ایسی چیز ہے جسے انسان خود بناتا ہے۔ بالکل، ایک غریب ترین غلام بھی اپنے کردار کے بلبوتے پر معاشرے کے سب سے طاقتور سردار سے افضل ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جسے کوئی ظاہری آنکھ ماپ نہیں سکتی، اور اسی لیے کوئی اس پر دنیاوی تکبر بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرے خیال میں اسی مساوات کے تسلسل میں ایک اور انتہائی پسا ہوا طبقہ تھا جس کی طرف فوری توجہ دی گئی۔ آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، خواتین۔ درست، اس وقت کے معاشرے میں عورت کا مقام انتہائی درجے کی پستی کا شکار تھا۔ اسے محض ایک ملکیت یا سامان وراثت سمجھا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی مکروہ روایات اس معاشرے کا حصہ رہی تھیں۔ بالکل، اس پس منظر میں کھڑے ہو کر 1,00,000 سے زائد مردوں کے مجمع میں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ واقعی یہ بہت ہمت اور انقلاب کی بات تھی۔ واضح طور پر فرمایا گیا کہ عورتوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں۔ انہیں اللہ کی امانت قرار دیا گیا۔ امانت؟ واہ! جی، یہ عورتوں کو معاشرے میں باقاعدہ فریق تسلیم کرنے کا پہلا باضابطہ اور عالمی اعلان تھا۔ اس نے عورت کو جائیداد کے درجے سے نکال کر ایک مساوی اور قابل احترام انسان کے درجے پر لا کھڑا کیا۔ معاشرتی برابری اور حقوق کا یہ سارا خاکہ بہت شاندار ہے، لیکن میری نظر میں ایک عملی مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ آپ چاہے جتنے مرضی مساوات کے نعرے لگا لیں، اگر آپ کا معاشی نظام ایسا ہے جو چند ہاتھوں میں دولت اکٹھی کر رہا ہو، جو غریب کی محنت کا خون چوس رہا ہو، تو یہ برابری محض ایک دھوکہ بن کر رہ جاتی ہے۔ بالکل ایک فریب بن کر رہ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس خطبے کا اگلا حصہ سیدھا معاشی انصاف پر وار